الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج کا دور پریشانیوں کا دور ہے. ہر انسان، ہر خاندان، اس کی زبان پر یہی شکوے ہیں کہ جی پریشانیاں ہیں، دعا کریں اللہ پریشانیاں ختم کر دے. اور ملکی حالات تو آپ کے سامنے ہیں کہ وہ تو ہر وقت ہی پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ امت مسلمہ جو ہے وہ ساری کی ساری پریشانیوں میں پھنسی ہوئی ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں پریشانیوں سے نکل جاؤں، اور ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے کئی دفعہ وہ سوچتا ہے میں کون سا راستہ اختیار کروں یا کس سے بات کروں. آسان سی مثال سمجھ لیجئے گا، ہم میں سے کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے، کوئی مالدار طاقتور انسان آ کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے کہ تیرے ساتھ میں کھڑا ہوں، اس کو سکون مل جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ مالدار جب میرے ساتھ آ گیا، یہ قوت والا طاقت والا میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے تو میری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. تو ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کوئی طاقتور جو ہے میرا سہارا بن جائے. اور پریشانیوں کے اندر انسان کئی دفعہ سوچتے کہ جی کوئی بڑی اپروچ والا بندہ جو ہے وہ مل جائے. مالی پریشانی ہے تو انسان سوچتا ہے کوئی مالدار مل جائے تو اس سے رابطہ ہو جائے گا، وہ میرا درد سنے گا، اگر وہ میرے ساتھ کھڑا ہو گیا تو میری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ پریشانیاں آتی بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور ضروری نہیں پریشانیاں کئی دفعہ انسان کی کسی گناہ کی پکڑ میں ہوں، یہ ضروری نہیں ہے. کئی دفعہ یہ پریشانی جو ہے، حالات آتے ہیں انسان اللہ کی پکڑ میں ہوتا ہے، اور کئی دفعہ یہ حالات پریشانیاں مصائب آتے ہیں، انسان کو اللہ اونچا مقام دینا چاہتے ہیں تو یہ مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے، اللہ اس کو اونچا مقام دے دیتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کسی بندے کو اونچا مقام دینا چاہتے ہیں اور اس کے نماز روزہ سے اس مقام تک وہ نہیں پہنچ سکتا، اللہ کسی مصیبت میں اس کو مبتلا کرتے ہیں، یہ صبر کرتے اللہ اس کو وہ مقام عطا فرما دیتے ہیں. بس ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جی جو مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس کو ہم کیسے جج کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا پکڑ ہے؟ علماء نے اس کی آسان سی جو ہے نشانی بتا دی. مصیبت آنے کے بعد اگر انسان کا تعلق اللہ کی طرف ذہن میں آئے کہ اللہ ختم کریں گے، مسجد سے اس کا تعلق بڑھ جائے، قرآن سے اس کا تعلق مضبوط ہو جائے اور دعا میں لگ جائے تو سمجھ جائے یا بیماری ہے، بیماری میں بھی اس کی زبان پہ ذکر آ جائے،
اللہ اللہ آ جائے تو سمجھ جائے کہ یہ مصیبت نہیں، یہ جو ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے کوئی مقام آیا ہے۔ اور جس بیماری، مصیبت، پریشانی کے بعد، مالی حالات کے بعد انسان نمازیں کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یار آج کل تھوڑے سے مسائل میں پھنسا ہوا ہوں اس لیے نمازیں نہیں پڑھ رہا، آج کل میں تلاوت اس لیے نہیں کر رہا، کچھ پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہوں، ذکر اس لیے نہیں کر رہا، کچھ حالات ایسے ہیں، ڈپریشن ہے، کچھ گھریلو پریشانیاں ہیں، کچھ مالی پریشانیاں، ذکر اس لیے نہیں کر رہا۔ سمجھ جائے کہ یہ اللہ کی پکڑ میں ہے، دوبارہ اللہ کی طرف آ جائے، اللہ ناراض ہے ایسے انسان سے۔ تو مصائب آتے رہیں گے، اللہ رب العزت ایسے قادر، ہمارے مصائب ہیں کتنے؟ کسی کے اوپر قرضہ ہوگا کروڑوں میں ہوگا، بہت زیادہ لگا لو اربوں میں ہوگا، اور اس رب کے پاس یہ اربوں خربوں تو کچھ بھی نہیں ہے، اتنا کچھ ہے، اتنا کچھ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے سارے انسان، لو ان اولکم و آخرکم انسکم و جنکم حیکم و میتکم، اول آخر انسان، جنات، زندہ مردہ سارے جمع ہو جائیں ایک میدان میں، اور سارے کے سارے اپنی دل کی آرزو کی انتہا، ایک چیز نہیں، آپ کی جتنی آرزویں ہیں کہ یار مجھے یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، سب کہہ رہے، اللہ کہتے ہیں سارے انسان اپنے آرزوؤں کی انتہا مانگ لیں، اللہ کہتے ہیں میں سب کو دے دوں، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، جیسے سمندر سے جو ہے سوئی کے اٹھاؤ تو جتنا پانی کم ہوتا، اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو جس کے پاس اتنا کچھ ہو، جس اللہ کے پاس، اور جس اللہ کو ایسی قدرت ہے، ایسی قدرت ہے، مصائب تو کیا اللہ کہتے ہیں مسئلہ ہے۔ ڈر کس سے ہے؟ ڈر جو ہے فرعون سے ہے۔ کیوں ڈر ہے؟ مار دے گا، جان سے مار دے گا۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو میں تمہیں دکھاتا ہوں، میں فرعون کے گھر اس بندے کو پال کے دکھاؤں گا۔ وہ اللہ فرعون کے گھر پال کے دکھاتے، یہ دیکھو میں قادر ہوں، میں چاہوں تو یہاں بھی پال کے دکھا سکتا ہوں۔ آگ کے اندر ابراہیم خلیل اللہ ہیں، آگ کا کام ہے جلانا۔ اللہ کہتے ہیں مسلمان تو کتنی بڑی پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہو، دیکھ لینا اگر میں ابراہیم خلیل اللہ کو آگ سے نکال سکتا ہوں زندہ سلامت، تو تمہیں بھی نکال سکتا ہوں۔ آج بھی گر ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ پیدا کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ تو اللہ رب العزت کو قدرت ہے، مصائب میں گرے ہوئے، کنویں میں پڑے ہوئے کو اٹھا کر اللہ جو مصر کا تاج پہنا سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لیجئے، اللہ کو قدرت ہے۔ ایوب علیہ السلام بیماریوں میں ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اللہ کہتے ہیں بیماری بھی میں ہی دور کروں گا۔ اللہ نے دور کر دی بیماری، اور پہلے سے زیادہ اللہ نے نعمتوں سے نواز دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ مِثْلَهُ، اس سے زیادہ دے دیا۔ تو اللہ کو قدرت ہے، اللہ قادر ہیں، جتنی بڑی پریشانیوں میں انسان پھنسا ہوا ہو اللہ یوں نکال سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، 3 بندے کسی غار میں پھنس گئے، جا رہے تھے کہیں سفر پہ جا رہے تھے، تو راستے میں جو ہے کوئی وقت ایسا آیا، انہوں نے کہا چلو جی ہم غار میں چلے جاتے ہیں۔ غار کے اندر گئے، ایک چٹان آئی بڑی کئی ٹن کے لحاظ سے، اور غار میں کوئی کھڑکی تو ہوتی نہیں ہے، جو جن لوگوں نے کبھی غار دیکھا ہو، اس چٹان جو ہے اس غار کے دہانے پہ آ کے رک گئی، اور بالکل نکلنے کا راستہ نہیں۔ اب پریشانی آپ سوچیں کہ جی ایسی پریشانی کہ جس سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں، آواز انسان کسی کو دے گا تو کوئی آواز سننے والا نہیں، کمیونیکیشن کا دور ایسا تھا نہیں کہ کسی کو انسان فون کرتا، کوئی اسباب نہیں جس پر ایسی پریشانی کہ اس پریشانی سے نکلنے کے لیے ظاہری کوئی ایک سبب بھی نہیں ہے۔
ایک سبب بھی نہیں ہے، لیکن اللہ چاہیں تو یہاں سے بھی نکال سکتے ہیں۔ تینوں نے کہا چلو ہم دعا کرتے ہیں۔ 3 بندے تھے، تینوں نے الگ انداز سے دعا کی۔ اللہ اکبر۔ ایک نے کہا اللہ میرے پاس کچھ مزدور آتے تھے، میں ان کو مزدوری دہاڑی دیتا تھا، کام کرتے تھے۔ ایک دن ایک مزدور آیا، کام کیا اور کام دہاڑی لیے بغیر چلا گیا۔ اس دن کی اس نے اپنی دہاڑی نہیں لی، چلا گیا۔ تو میں نے اس کے جو پیسے تھے اپنے پاس امانت سمجھ کے رکھ لیے، رکھ نہیں لیے بلکہ ان کو انویسٹ کرنا شروع کر دیا کہ فلاں بندے کے پیسے، اسی کے نام سے انویسٹ کرتا رہا، اس کا جو پروفٹ آتا رہا اس کو ری انویسٹ کرتا رہا۔ کرتے کرتے اللہ کی شان، ایک دن کی دہاڑی کے پیسے بڑھتے گئے۔ ایک وقت ایسا آیا 2 پہاڑوں کے بیچ میں کئی ہزاروں اونٹ بکریاں اسی ایک بندے کی ایک دن کی دہاڑی سے بن گئے تھے۔ وہ بندہ ایک دن میرے پاس آیا، کہا آپ کو یاد ہے کہ یہ عرصہ پہلے میں نے آپ کے پاس ایک دہاڑی لگائی تھی؟ کہا یاد ہے۔ کہا مجھے وہ دہاڑی کے پیسے دے دو، میں مجبور ہوں۔ کہا ہاں بالکل دوں گا، لیکن پیسے نہیں دوں گا، یہ جتنے پہاڑ کے بیچ میں ہزاروں اونٹ اور بکریاں ہیں یہ ساری کی ساری تمہاری ہیں، لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ جی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس کا ہاں وہ آپ کے پیسے میں نے انویسٹ کیے، اس کا پروفٹ بھی انویسٹ کرتا رہا، وہ بڑھتے رہے اور میں چیزیں خریدتا رہا، یہ سب کچھ آپ کا ہے۔ اے اللہ، وہ بندہ ساری بکریاں، سارے اونٹ، سب کچھ لے گیا۔ ارے اللہ، میں نے صرف آپ کے خوف کی وجہ سے یہ کام کیا تھا کہ اس بندے کے پیسے میرے پاس امانت ہیں، اس کی امانت کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ اللہ آج چٹان میں پھنس گئے ہیں، پریشانیوں میں پھنس گئے ہیں، اللہ نکال دیجئے۔ تھوڑی سی چٹان حرکت میں آئی، سائیڈ میں ہو گئی، بندہ نہیں نکل سکتا تھا لیکن کچھ روشنی نظر آ گئی۔ اب دیکھیں، ظاہری طور پر کوئی سبب نہیں، اللہ چاہے آواز وہاں پہ پہنچتی ہے، اللہ نے تھوڑا سا راستہ دے دیا۔ دوسرا کھڑا ہوا، دوسرے نے ہاتھ اٹھایا، اللہ میرے والدین تھے، میری عادت یہ تھی کیونکہ میں بکریاں چراتا تھا، شام کو جب میں واپس آتا سب سے پہلے میں دودھ نکال کر والدین کو دیتا اور پھر بیوی بچوں کو دیتا۔ میری زندگی کا معمول تھا کہ پہلے والدین اور پھر اپنے بچے، جس طرح آج کل ہمارے زندگی کا معمول ہے، کہیں پیزا لے کر آئے تو سب سے پہلے بیگم اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ والدین کو وہ ڈبہ ہی نظر نہ آئے، کہ پوچھ لیں گے بیٹا اس میں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، استاد کہتے کئی دفعہ بیگم کے لیے برگر لے کے جاتا ہوں، اس کا ریپر پھر ٹھکانے لگانا ایسا لگتا ہے جیسے لاش کو ٹھکانے لگانا ہے، تو چھپا کے پھینک دیتے ہیں۔ تو اس کا معمول تھا کہ والدین کو ترجیح۔ کسی عالم کا قول پڑھ رہا تھا، فرمایا جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں، کمانے کے قابل نہ رہیں، اب تم کما رہے ہو، اپنے والدین کو خوب تگڑی جیب خرچی دیا کرو، وہ جہاں جائیں خرچ کریں، ایسا نہ ہو تم تگڑی جیب خرچی نہیں دو گے، وہ ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہیں گے اور کیا کام ہے ان کا، پھر کہیں خرچ کرنے کا موقع آئے گا ان کی جیب میں پیسے نہیں ہوں گے، تو اپنے والدین کو خوب دو، اتنا دو جتنا کئی دفعہ علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ والدین کے اوپر جو انسان خرچ کرتا ہے یا خدمت کرتا ہے والدین کی زندگی میں، اللہ کچھ لوگوں کو والدین کی زندگی میں بڑا مقام نہیں دیتے، یہ خدمت کرتے رہتے، جیسے والدین دنیا سے پردہ فرماتے ہیں اللہ اس کے اوپر رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ بن دیکھے سودا ہے والدین کے ساتھ۔ اپنے والدین کی خدارہ قدر کیجئے، بوڑھے والدین کو وقت دیجئے، کم سے کم اتنا وقت ضرور دیجئے جتنا آپ موبائل کو دیتے ہیں اس کا 1/4 والدین کو دے دیجئے۔ وہ کم سے کم یہ تو نہ دیکھے میرا بیٹا کب آئے گا اور کب مجھ سے بات کرے گا۔ اپنی زندگی کو اتنی مصروف مت کیجئے کہ آپ کے پاس والدین کو دینے کے لیے چند لمحے نہ ہوں۔
کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں اچھا غذا والدین کو دیتا ہوں بس میری ذمہ داری ختم، میں اس کے لیے اچھے روم کا انتظام کیا ہوا ہے، میری ذمہ داری ختم۔ واللہ ایسا نہیں ہے۔ جو بوڑھے والدین ہیں آپ سروے کریں، آپ پوچھیں، وہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے میرے پاس بیٹھ کے مجھ سے باتیں کریں۔ ساری رات ایک بندہ نوافل پڑھتا ہے، دوسرا اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ لطیفے ان کو سناتا ہے، ان کے ساتھ لوڈو کھیلتا ہے، یہ بندہ افضل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ والدین کو محبت سے ایک دفعہ دیکھنا ایک مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی اب اگر والدین کو ہم دن میں 100 مرتبہ دیکھیں، فرمایا 100 حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ والدین کو یہ دیکھنے کا لمحے ختم ہو جائیں، حج عمرے کا مال ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ والدین دنیا سے چلے جائیں، پھر انسان تمنا کرے کاش میرے والدین زندہ ہوتے۔ آپ کے والدین، آپ جو اپنے والدین کے ساتھ کریں گے، کل کو آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ وہی کریں گے۔ جتنا وقت آپ اپنے والدین کو دیں گے اتنا آپ کے بچے بھی آپ کو دیں گے۔ اپنے بچوں کو اپنے اچھی تعلیم کے ساتھ اچھی تربیت بھی دیں۔ تو اس نے کہا اللہ میرے والدین تھے، میں ان کو سب سے پہلے دیتا تھا۔ ایک دن میں رات کو آیا، یہ والدین سو گئے تھے، میں ساری رات دودھ کا پیالہ لے کے ان کے سرانے کھڑا رہا کہ میری زندگی کی روٹین تھی، پہلے والدین پئیں گے پھر بیوی بچے پئیں گے۔ رات کو کسی وقت والدین کی آنکھ کھلی، انہوں نے دودھ پیا، اللہ میں ساری رات ان کے سرہانے کے پاس کھڑا رہا، صرف آپ کی خاطر، والدین کے حق کی خاطر۔ اللہ اس چٹان کو دور کر دیجئے، چٹان تھوڑی سی اور دور ہو گئی۔ تیسرے نوجوان نے ہاتھ اٹھائے، اللہ اکبر۔ نوجوان نے کہا اللہ میری ایک جو ہے گرل فرینڈ تھی، میری کزن تھی، اس کے ساتھ میری دوستی تھی، میری اس کے ساتھ سیٹنگ ہو گئی، ہماری قربت کی ترتیب بنی، میں اس کے پاس چلا گیا، اس نے کہا اللہ کے بندے یہ کام مت کر۔ اللہ سارے اسباب موجود ہونے کے باوجود میں صرف آپ کا نام سنا، میں اس گناہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ اے اللہ چٹان کو دور فرما۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ چٹان دور ہو گئی، یہ تینوں بندے باہر نکل گئے۔ تو مصیبتیں اتنی زیادہ ہوں کہ انسان غار کی طرح پھنس جائے، تب بھی وہ اللہ مصیبتوں سے نکالنے پہ قادر ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا۔ اللہ نکال دیں گے، اللہ کو قدرت ہے، ہاتھ تو اٹھا کے دیکھیں اس کی طرف، اس کو پکار کر دو، دیکھیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ واذا سألک عبادی انی، میرے بندے جب آپ سے پوچھے نبی میرے بارے میں کہاں ہوں، فانی قریب، میں اس کے قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ پکار کر تو دیکھے مجھے تو پکارتے ہی نہیں ہے۔ یہ مصیبت آتی ہے، اس کو دنیا کے جو ہے وڈیرے یاد آتے ہیں، وہ مصیبت سے نکالیں گے، فلاں جو ہے پولیس افسر یاد آتے وہ مصیبت سے نکالے گا، فلاں کوئی مالدار یاد آتا ہے وہ مصیبت سے نکالے گا۔ مصیبت کے وقت اس بندے کو میں یاد آتا ہی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے سے لو لگانے والا بنائے، اپنے اللہ سے خوب مانگا کریں۔ آپ یہ سمجھتے اس مصیبت سے نکلنا ممکن ہی نہیں ہے، اس رب کو کہہ کر تو دیکھیں نا، کہہ کر تو دیکھ لیں، وہ اللہ قدرت رکھتا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔